اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد ہی قبول ہوں گے۔ قبروں میں ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں جنہوں نے کل سے نماز شروع کرنی تھی۔ تھوڑی سی تھکاوٹ کی وجہ سے نماز نہ چھوڑو، ان سے کچھ سیکھو جنہوں نے جسموں پر خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا۔ 3 انسان ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایسا غلام جو مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ جائے، جب تک واپس نہیں آتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایسی عورت جو اپنے خاوند کو ناراض کرتی ہے، جب تک اس کو راضی نہیں کر لیتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایسا انسان جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے لیکن اس کے گناہوں کی وجہ سے لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں چاہتے، اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ نماز کو مت کہو کہ مجھے کام کرنا ہے، بلکہ کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اذان ہمیں ایسے بلاتی ہے جیسے بگڑے ہوئے بچے کو ماں بلاتی ہے۔ بے شک نماز سے زیادہ اور کسی چیز میں سکون نہیں۔ نماز کی پابندی کے 5 انعامات: تنگ دستی ختم، عذاب قبر سے نجات، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، پل صراط سے تیزی سے گزر جائیں گے اور بے حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لیں کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ مصروف زندگی ایک وقت کی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے اور ایک وقت کی نماز مشکل زندگی کو بھی آسان بنا دیتی ہے۔ دل کی طاقت تلاوت قرآن میں ہے، روح کی راحت درود شریف میں ہے، دماغ کی قوت ذکر الہی میں ہے اور جسم کی تندرستی نماز میں ہے۔ فجر کی نماز کو اپنا نصیب بنا لو، ظہر کی نماز کو اپنا مقدر بنا لو، عصر کی نماز کو اپنی تقدیر بنا لو، مغرب کی نماز کو اپنی امید بنا لو، عشاء کی نماز کو اپنا مستقبل بنا لو، پھر دیکھو زندگی کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے سجدے کی توفیق بھی چھین لیتا ہے۔ جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نماز کے لیے سستی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ تمام مشکلات کا حل سجدہ خدا میں ہے۔ جو فجر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اس کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ جو ظہر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو اس کے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جو عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جسم کی طاقت کو سلب کر لیتے ہیں۔ جو جان بوجھ کر مغرب کی نماز چھوڑے گا اسے اس کی اولاد سے کبھی کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا۔ جو عشاء کی نماز جان بوجھ کر چھوڑے گا اسے کبھی زندگی میں راحت کی نیند نصیب نہیں ہوگی۔ جب وضو کرو تو جوان کی طرح تیزی کے ساتھ، جب نماز پڑھو تو بوڑھوں کی طرح آرام کے ساتھ، اور جب دعا مانگو تو بچوں کی طرح خلوص کے ساتھ۔